بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دا پریزیڈنٹ آف دی پیپلز ریپبلک آف چائنا، یعنی چائنا کے صدر کے جو اختیارات ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے گا۔ آل دا ایگزیکٹو پاورز انڈر دا کانسٹیٹیوشن بلانگ ٹو پریزیڈنٹ آف ریپبلک، وائس پریزیڈنٹ اینڈ دا اسٹیٹ کونسل۔ دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ از ٹرمڈ ایز پریزیڈنٹ آف ریپبلک who is elected for a period of 5 years by the National People's Congress. It also elects for the same period as Vice President. Both of them can hold office not more than 2 terms. عوامی جمہوریہ چین میں صدر کا عہدہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جب 1967 میں اس عہدے کو خالی کر دیا گیا تو اس کمی محسوس کرتے ہو 1982 کے آئین میں اس کو دوبارہ بحال کیا گیا۔ اس لیے تمام ایگزیکٹو پاورز کا حامل اب چائنی صدر ہوتا ہے۔ یہ 5 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے۔ نیشنل پیپلز کانگریس اس کا انتخاب کرتی ہے۔ اس کا دورانیہ اور وائس پریزیڈنٹ کا دورانیہ سیم ہوتا ہے، اور دونوں افراد جو ہیں 2 ٹرم سے زائد مرتبہ منتخب نہیں ہو سکتے۔ Relevant provisions. Article 79 to 84 of the Constitution of Republic of China deals with the President of China. Interpretation of term President. According to Black's Law Dictionary, the chief political executive of government is the head of state. Black's Law Dictionary میں اس کی ڈیفینیشن یہ کی گئی ہے کہ چیف پولیٹیکل ایگزیکٹو آفیسر گورنمنٹ کا جو ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے۔ اس کے صدر کے امیدوار کے لیے کچھ شرائط ہے جن کا ذکر سیکشن 9 میں واضح طور پہ کیا گیا ہے۔ اس کی ایج 45 ایئر ہو، چین کا رہائشی ہو، امیدوار ووٹ ڈالنے کی اہلیت کا حامل ہو۔ ٹینیور اور چین کے صدر کے عہدے کے لیے 2 سے زائد بار کا اختیار حاصل نہیں۔ اس کے علاوہ 50 سال کے لیے صدر کی نامزدگی ہوتی ہے، پھر بھی کانگریس صدر یا نائب صدر کو برطرف کر سکتی ہے۔ اگر صدر کا عہدہ خالی ہو تو نائب صدر اس کا عہدہ سنبھال لیتا ہے۔ دی پریزیڈنٹ اینڈ دا وائس پریزیڈنٹ آف دا پیپلز ریپبلک آف چائنا آر الیکٹڈ بائی دا نیشنل پیپلز کانگریس۔ Citizen of the People's Republic of China who have the right to vote and to stand for election and who have reached the age of 45 years are eligible for election as President of National People's Congress, Vice President of the People's Republic of China. The term of office of the President and Vice President of the People's Republic of China is the same as that of National People's Congress. جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا ہے کہ صدر نائب صدر کا ٹینیور ایک ہی کنسیڈر ہوگا، وہ 2 بار سے زائد منتخب نہیں ہو سکتے۔ And they shall have served no more than 2 consecutive terms. Powers under Article 80. The President of the Republic of China follow the decisions of National People's Congress کے فیصلوں کو فالو کرے گا، اینڈ اٹ اسٹینڈنگ کمیٹی پرمولگیٹ اسٹیٹیوٹس اپائنٹ اور ریموو دا پریمیئرز، وائس پریمیئر، اسٹیٹ کاؤنسلرز۔ وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے فیصلوں کو بھی فالو کرے گا، آئین کا نفاذ کرتا ہے، اپائنٹمنٹس کرتا ہے، ریموو کرتا ہے، برطرف کرتا ہے، پریمیئرز کو، وائس پریمیئرز کو، اسٹیٹ کاؤنسلرز کو، منسٹرز انچارج منسٹرز کو اور کمشنرز کو۔ Auditor General and Secretary General of the State Council confers state medals and titles of honors. صدر جو ہے آڈیٹر جنرل کو، سیکرٹری جنرل کو میڈلز، سوینیئرز اور اعزاز عطا کرتا ہے۔ ایشو اسپیشل آرڈر آف اسپیشل پارڈنز، خصوصی معافی کے احکامات جاری کرتا ہے۔ پروکلیمز entering the state of emergency, proclaim a state of war and issue mobilization order. صدر جو ہے وہ ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ کر سکتا ہے، حملے کی صورت میں ملک میں حالت جنگ کا اعلان کر سکتا ہے، اور آرمی کو
موومنٹ کے آرڈر دے سکتا ہے۔ فرائز اینڈ ڈیوٹیز انڈر آرٹیکل 81 The President of Republic of China on behalf of the people of Republic of China engage in activities involving state affairs and receive foreign diplomats representatives۔ پریزیڈنٹ ریپبلک آف چائنا کا چائنا کے لوگوں کے بہاف پر مختلف ریاستی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے، بیرون ملک سے آنے والے سفیروں کے ڈاکومنٹس ریسیو کرتا ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی کے فیصلوں کو فالو کرتا ہے، اینڈ ریٹیفائز آف ایبروگیٹ ٹریٹیز اینڈ امپورٹنٹ ایگریمنٹس کنکلوڈ ود فارن اسٹیٹس۔ یہ توثیق کرتا ہے فیصلوں کی ان معاہدوں کو منسوخ کرتا ہے جو غیر اہم ہوتے ہیں یا چین کی سالمیت کے لیے مستقبل کے حوالے سے کوئی زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتے، ان معاہدوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ہی ریکالز فلینتھراپی ریپریزنٹیٹیوز، وہ فلینتھراپس کے نمائندوں کو بلاتا ہے۔ ڈسمسل پاور، وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، وزراء، کمیشنوں کے انچارج، ریاستی کونسلرز، آڈیٹر جنرل کو صدر معزول کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ مندرجہ ذیل سب عہدیداروں کی تقرری کا اختیار بھی صدر کے پاس ہے۔ قوانین کے اختیارات، چین کا صدر عوامی نیشنل کانگریس اور اسٹینڈنگ کمیٹی کے بنائے ہوئے قوانین کو نفاذ کرتا ہے۔ چین کا صدر مجرموں کی سزا کی معافی کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ وائس پریزیڈنٹ انڈر آرٹیکل 82 دی وائس پریزیڈنٹ آف دی پیپل ریپبلک آف چائنا اسسٹ دا پریزیڈنٹ ان ہز ورک۔ وائس پریزیڈنٹ پیپل ریپبلک آف چائنا کا وائس پریزیڈنٹ کی مدد کرتا ہے۔ دی وائس پریزیڈنٹ آف دی پیپل ریپبلک آف چائنا مے ایکسرسائز سچ فنکشن اینڈ پاور آف دی پریزیڈنٹ اینڈ دا پریزیڈنٹ مے انٹرسٹ ٹو ہم۔ وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایسے فنکشنز اور پاور بھی ایکسرسائز کرتا ہے پریزیڈنٹ کی جو پریزیڈنٹ اس کے حوالے کرتا ہے۔ چین کا صدر ریاستی تمغے اور انعامات دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ صدر دوسرے ممالک کے سفیروں کی اسناد سفارت وصول کرتا ہے۔ صدر چین کے سفارتکاروں کو واپس بلانے کا اختیار رکھتا ہے۔ ٹرانزیشن آف پاور آرٹیکل 83 The President and Vice President of the People Republic of China exercise their power and function until the new President and Vice President elected۔ President اور Vice President ریپبلک آف چائنا کا اپنی تمام پاورز قوت کو استعمال کرتا ہے جبکہ نئے صدر اور نئے نائب صدر کا انتخاب عمل میں نہیں آتا۔ Presidential succession under Article 84 In the event that the office of the President of People Republic of China falls vacant, the Vice President of the People Republic of China succeed to the office of the President۔ اگر کسی وجہ سے پریزیڈنٹ کا عہدہ ختم ہو جاتا ہے یا اس کی سیٹ ویکنٹ ہو جاتی ہے تو وائس پریزیڈنٹ اس کا جانشین کنسیڈر ہوگا۔ جنگ اور مارشل لا کے اختیارات، چین کا صدر ملک میں مارشل لا کا نفاذ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، جنگ شروع کرنے کا اعلان کر سکتا ہے، جنگ کے خاتمے کا اعلان کر سکتا ہے، صدر دوسرے ممالک سے معاہدہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور پرانے معاہدوں کو تنسیخ کا اختیار بھی اس کے پاس ہے۔ In the event of the office of the Vice President of the People's Republic of China falls vacant, the National People's Congress shall elect a new Vice President to fill the vacancy۔ اگر اسی طرح وائس پریزیڈنٹ کی سیٹ خالی ہوتی ہے تو نیشنل پیپلز کانگریس نئے وائس پریزیڈنٹ کے انتخاب کے لیے الیکشن کا انعقاد کرے گی۔ In the event that office of both the President and the Vice President of the Republic of China falls vacant, the National People's Congress shall elect a new President and new Vice President۔ Prior to such election, the Chairman of the Standing Committee of National People's Congress shall temporarily act as the President of the Republic of China۔ اگر کسی وجہ سے پریزیڈنٹ
یا وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ خالی ہو جاتا ہے تو الیکشن ہونے سے پہلے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی نیشنل پیپلز کانگریس کا ہیڈ جو ہے وہ عارضی طور پر پریزیڈنٹ اور ریپبلک آف چائنا کا ڈیوٹی پرفارم کرے گا. To conclude that the President and the Vice President of Republic of China are elected by the National People's Congress. اس تمام ڈسکشن سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ ریپبلک آف چائنا کا انتخاب نیشنل پیپلز کانگریس کرتی ہے. The President of the People's Republic of China is follow the decision of the National People's Congress and its standing committee. پریزیڈنٹ ریپبلک آف چائنا کا جو ہے فالو کرتا ہے نیشنل پیپلز کانگریس اور اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے فیصلوں کو اینڈ پرومولگیٹس اسٹیچوئٹس اور آئین کے نفاذ کو یقینی بناتا ہے. اب ہم چائنا کے جوڈیشل سسٹم اور اس کی جو فنڈامنٹل رائٹس سٹیزنز ہیں اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. Fundamental rights are the basic rights of the citizens. In the Constitution of the People's Republic of China, the list on fundamental rights has been given. Every democratic state recognizes the fundamental rights its citizens. Such rights cannot be suspended or vanished, other than if the state itself is in danger. Fundamental rights جو ہے ہر شہری کا بنیادی حقوق ہے اور ریپبلک آف چائنا میں عوام کے بنیادی حقوق سے متعلق مکمل طور پر لسٹ فراہم کی گئی ہے. ہر جدید جمہوری ریاست میں عوام کو بنیادی حقوق فراہم کیے جاتے ہیں. ایسے رائٹس نہ تو سسپینڈ کیے جا سکتے ہیں نہ ہی انہیں ختم کیا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ ریاست کا اپنا وجود خود خطرے میں پڑ جائے. اس کی جو اس آرٹیکل جو پروویژنس ڈیل کرتی ہیں وہ آرٹیکل 33 to 56 of the Constitution Republic of China deals with the fundamental rights and duties of the citizen. Meaning of fundamental rights. According to Black Law Dictionary, a right derived from natural or fundamental law. اس میں بلیک لا ڈکشنری میں بیان کیا گیا کہ یہ ایک ایسا رائٹ ہے جو قدرتی اور بنیادی قوانین سے اخذ کیا گیا ہے. Definition of fundamental rights. Those rights which have their source in their federal constitution and which are explicitly or implicitly granted are called fundamental rights. یعنی یہ وہ رائٹس ہیں جو کسی بھی ملک کے بنیادی قانون سے آئین سے اخذ کیے جاتے ہیں اور جو ظاہری اور معنوی طور پر جن کی گارنٹی دی جاتی ہے ان کو فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں. اور ان رائٹس کی آئین میں مکمل طور پر وضاحت بھی موجود ہوتی ہے. Explanation. A right is an interest recognized and protected by law. ایک ایسا قانون جو مکمل طور پر انتھینٹک ہے، ریکگنائزڈ ہے، پارلیمنٹ سے پاس ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے قانون کے ذریعے. It can be created and enforced by constitutional provisions. اس کا نفاذ عمومی طور پر آئینی شکوں کے ذریعے کیا جاتا ہے. When a right is safeguarded by constitutional guarantee, it is called fundamental. جب a right کو سیف گارڈ کیا جاتا ہے آئینی تحفظ کے ذریعے اس کو فنڈامنٹل رائٹ کہتے ہیں. Such a right cannot be taken away, suspended or finished. ایسے رائٹ کو کسی طور پر نہ واپس لیا جا سکتا ہے، نہ معطل کیا، نہ ہی اسے ختم کیا جا سکتا ہے اس چیز کو جو واضح طور پر آئین میں بیان کر دی گئی. Fundamental rights of citizens. Citizenship Article 33. All persons holding the nationality of the People's Republic of China are citizens of Republic of China. All citizens of Republic of China are equal before law. تمام شہری جو چین کی شہریت کے حامل ہیں، چین کے شہری ہیں، بنیادی حقوق کے وہ ضامن ہیں، اور تمام چین کے شہری جو ہیں وہ قانون کی نظر میں مساوی اہمیت کے حامل ہیں. Every citizen is entitled to the rights and at the same time must perform the duties prescribed by a constitution and the law.
ہر شہری یہ اس چیز کا مستحکم ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹیز مکمل طور پر آئین کے دیے ہوئے مسودے کے مطابق پرفارم کریں. دی اسٹیٹ ریسپیکٹ اینڈ پریزرو ہیومن رائٹس. اسٹیٹ جو ہے عزت کرتی ہے، محفوظ کرتی ہے انسانی زندگی کو اور ان کے حقوق کو. ووٹنگ ریکوائرمنٹ انڈر آرٹیکل 34. All citizens of the People's Republic of China who have reached the age of 18 have the right of vote and stand for election regardless of ethnic status, race, sex and occupation. تمام شہری چائنا کے جو 18 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں وہ ووٹ کاسٹ کرنے کا رائٹ رکھتے ہیں اور الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں مذہب، جنس، پیشے کے برعکس. فریڈم آف اسپیچ، پریس، اسمبلی. آرٹیکل 35. Citizens of the People's Republic of China enjoy freedom of speech, press, assembly, association, of procession and of demonstration. چائنا کے شہری جو ہیں لطف اندوز ہوتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں تحریر و تقریر کی آزادی سے، انجمن ایسوسیشن سے، مناسب احتجاج اور جلسے جلوس کے عمل سے. اب ہم تھوڑا سا چین کے عدالتی نظام کو ڈسکس کریں گے. چین کا عدالتی نظام نہایت مؤثر ہے کیونکہ یہاں پر ہر مجرم کو اس کے کیے کی سزا ملتی ہے، اس لیے وہاں جرائم کی شرح بہت کم ہے. یہاں ہر شخص کو بلا تخصیص انصاف فراہم کیا جاتا ہے. چین میں 1980 میں 6 بنیادی قوانین ترتیب دیے گئے ہیں. چین میں قانون کی بالادستی قائم ہے. چین میں 3 قسم کی عدالتیں کام کر رہی ہیں: پبلک کورٹس، سپیریئر کورٹس اینڈ اسپیشل کورٹس. پبلک کورٹس عوامی عدالتیں جنہیں کہا جاتا ہے. چین کی عوامی عدالت ایک صدر، نائب صدر، ججوں، تخمینہ کمیٹی پر مشتمل ہے. یہ عدالتیں 30 سے لے کر 2000 عدالتوں پر مشتمل ہیں، یعنی تقریباً 2000 عدالتیں چائنا میں اس طرح کی قائم ہیں. ان عدالتوں کا سربراہ علیحدہ ہے. چین میں ان عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مجرم کی زبان کی تشریح کے لیے مکمل طور پر مہارت یافتہ مترجم فراہم کریں، کیونکہ ملزم اپنی زبان میں ہی بیان دے سکتا ہے. مجرم کو اپنا دفاع کرنے کا پورا حق ہے. چین میں پریفیکچر خود مختاروں شہروں کی 2 انٹرمیڈیٹ عوامی عدالتیں قائم ہیں. چین کی عدالتیں کسی کے زیر اثر نہیں، بلکہ یہ فیصلہ کرنے میں مکمل طور پر کار خود مختار ہے اور اس کا ہر فیصلہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے. آگے ہم ان کی تھوڑی سی ڈیوٹیز کو دیکھتے ہیں. ان عدالتوں میں جوڈیشل کمیٹیاں ہوتی ہیں جو مرکزی جمہوریت پر عمل درآمد کرواتی ہیں اور پیچیدہ مقدمات کی سماعت کرتی ہیں. عوامی عدالتیں قانون کی پاسداری اور انصاف فراہم کرتی ہیں. ملزم کو اپنے دفاع کے لیے ذاتی صفائی وکیل سرپرست پیش کرنے کا اختیار ہے. اگر نہیں کر سکتا تو عدالت وکیل کا بندوبست کرے گی. قانونی کارروائی میں بلا رنگ نسل سب کو شامل کیا جائے گا، یعنی قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے، اس کا احترام لازمی ہے. عدالتوں میں مقدمات کی سماعت کھلے عام ہوگی سوائے کچھ کیسوں کے جن میں چھوٹی عمر کے بچے، ذاتی معاملات یا ریاست کے راز کی بات ہو. سپیریئر کورٹس، عدالت عظمیٰ، یہ چین کا سب سے بڑا عدالتی ادارہ ہے. سب عدالتیں اس کے زیر اثر کام کرتی ہیں. عوامی کانگریس اس کے صدر کو منتخب کرتی ہے. کانگریس اس صدر کو 5 سال کے لیے مقرر کرتی ہے، لیکن 2 بار سے زائد انتخاب ممکن نہیں. کانگریس ہی صدر کو معزول بھی کر سکتی ہے. اس کے علاوہ نائب صدر ججوں کی تقرری اسٹینڈنگ کمیٹی کے مشورے سے کی جاتی ہے. انہیں معزول بھی کر سکتی ہیں. عدالت عظمیٰ تمام عدالتوں کی نگرانی کے ساتھ ساتھ ان کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی سماعت بھی کرتے ہیں. طلبہ، امید ہے آپ کو آج کے لیکچر کی ایکسپلینیشن وضاحت ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اگلے لیکچر کے ساتھ پیش ہوں گے. اللہ حافظ.